وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ صلی علی رسوله الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه پس جب اس کو اس کا نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا تو وہ لوگوں کو کہتا پھرے گا کہ پڑھ لو میرا نامہ اعمال انی ظننت انی ملاق حسابیہ، وہ کہے گا کہ مجھے تو معلوم تھا کہ میرا حساب و کتاب تو آنے ہی والا تھا اور مجھے تو حساب دینا ہی تھا فہو فی عیشۃ راضیہ، اور وہ بڑی پسندیدہ زندگی کے اندر خوشگوار زندگی میں ہوگا فی جنت عالیہ، اور اونچے اونچے باغات میں ہوگا قطوفها دانیہ، اور اس کے میوے جو ہے جھکے ہوئے ہوں گے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اس کو کہا جائے گا کہ گزشتہ دنوں کے اندر جو تُو نے نیک اعمال کیے ہیں اس کے بدلے میں کھاؤ اور پیو وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور جب اس کو اس کا نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں ملے گا فَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، تو کہے گا کہ کاش میرا نامہ اعمال مجھے ملتا ہی نہیں وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کہے گا کہ کاش جو ہے میرا حساب و کتاب ہی نہ ہوتا، مجھے معلوم ہی نہ ہوتا کہ میرے حساب و کتاب میرے حساب میں کیا ہے یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کہے گا کہ کاش کہ موت سارا قصہ ہی ختم کر دیتی ما اغنا عنی مالیہ، میرا مال مجھے کچھ کام نہیں آیا ہلک عنی سلطانیہ، میری سلطنت بھی جو ہے کچھ کام نہیں آئی، میری سلطنت میرا عہدہ بھی جاتا رہا خذوہ فغلوہ، فرشتوں سے کہا جائے گا کہ اس کو پکڑو اور اس کو جو ہے اس کے گلے کے اندر طوق پہنا دو ثم الجحیم صلوہ، اور پھر جو ہے جہنم کے اندر اس کو جھونک دو، جہنم کے اندر ڈال دو ثم فی سلسلۃ ذرعها 70 ذراعا فاسلکوہ، پھر جو ہے کہا جائے گا فرشتوں سے کہ اس کو جو ہے 7 ذراع والی 7 ہاتھ لمبائی والی ساکل کے اندر زنجیر کے اندر اس کو جکڑ دو انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، یہ خدائے برگزیدہ پر ایمان نہیں رکھتا تھا، خدائے برتر پر ایمان نہیں لایا ولا یحض علی طعام المسکین، اور محتاجوں کو کھانے کی اس نے ترغیب نہیں دی فلیس لہ اليوم ہاہنا حمیم، اور اس دن جو ہے اس کا کوئی مددگار نہیں ہوگا ولا طعام الا من غسلین، اور اس کو کھانے کے لیے صرف غسلین دیا جائے گا لا یأکلہ الا الخاطئون، یہ صرف جو ہے گنہگار ہی کھائیں گے، یعنی گنہگاروں ہی کا کھانا ہوگا۔ اب حضرات کے سامنے یہ سورہ حاقہ کی آیت نمبر 19 سے لے کر آیت نمبر 37 تک تلاوت کیا گیا، اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اچھے اور برے اعمال کا ذکر کر رہے ہیں کہ جن کو اچھے اعمال ملیں گے ان کی کیفیت کیا ہوگی، اور جن کا نامہ اعمال ان کو جو ہے دوسرے ہاتھ میں دیا جائے گا، بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، ان کی کیفیت کیا ہوگی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کو بیان کر رہے ہیں، یعنی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو آیتیں بیان کی ہے کہ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش جو ہے فرشتے اٹھا کر میدان حشر میں لائیں گے اور حساب و کتاب شروع ہوگا، اور کیا ہوگا حساب و کتاب میں کہ جو ایمان والے ہیں ان کا نامہ اعمال جو ہے اعمال نامہ جب ان کو دانے ہاتھ میں دیا جائے گا فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ،
کہ ان کا نامہ اعمال جب ان کو داہنے ہاتھ میں ملے گا اور جب وہ نامہ اعمال پڑھیں گے تو کہیں گے فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا کِتَابِیَهْ، اس نامہ اعمال کو دیکھ کر اتنا خوش ہو جائیں گے کہ لوگوں کو کہتا پھریں گے کہ دیکھو میرا نامہ اعمال پڑھ لو، میں کامیاب ہو گیا، میں نے دنیا کے اندر زندگی جیسا اللہ نے کہا تھا، جیسا رسول نے کہا تھا، اس طرح زندگی گزار کر آ گیا، نیک اعمال کر آ گیا اور برے اعمال سے بچ کر آ گیا، اب میرا نامہ اعمال پڑھ لو۔ اس کی مثال یوں سمجھیے کہ جب کوئی بچہ اسکول کے اندر پاس ہوتا ہے اور نمبر 1 پر آتا ہے تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے کہ اپنا رزلٹ جو ہے اپنے رشتہ داروں کو دکھاتا پھرتا ہے، اپنے ابا کو دکھاتا ہے، امی کو دکھاتا ہے، اپنے ماموں کو دکھاتا ہے، چچا کو دکھاتا ہے۔ جب دنیا کی اس چھوٹی سی خوشی کی یہ حالت ہے تو آخرت کی خوشی کی حالت کیا ہوگی؟ جب نامہ اعمال ہاتھ میں ملے گا وہ اتنا خوش ہوگا اور اپنی خوشی کے اندر یہ کہے گا انی ظننت انی ملاق حسابیہ، مجھے تو معلوم تھا کہ اللہ کو مجھے حساب دینا ہے، مجھے اس بات کا یقین تھا، تبھی تو میں نے نیک اعمال کیے، تبھی تو میرے نامہ اعمال اچھا ملا، مجھے دنیا کے اندر اس بات کا یقین تھا کہ مجھے ایک دن اللہ کے سامنے کھڑا ہونا ہے، اللہ کے سامنے اپنی پوری زندگی کا حساب دینا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں اچھے اعمال کر کے آیا اور مجھے معلوم تھا کہ مجھے اللہ کو حساب دینا ہے، ملاق حسابیہ، حساب سے میری ملاقات ہوگی، اس لیے میں نیک اعمال کر کے آیا اور میرا نامہ اعمال مجھے داہنے ہاتھ میں ملا۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کہتے ہیں؟ اور یعنی جس کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں مل گیا سمجھو وہ کامیاب ہے، وہ آخرت کی زندگی کے اندر وہ کامیابی اس کو مل گئی، اللہ اس کو جنت میں داخل کر ہی دیں گے۔ اور آگے جو ہے اللہ کیا انعام دیں گے ایمان والوں کو جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملا؟ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ وہ عیش و عشرت کی پسندیدہ زندگی کے اندر اپنی زندگی گزارے گا، کوئی ٹینشن نہیں، سر کا درد بھی نہیں ہوگا، کوئی تکلیف اس کو نہیں ہوگی، کھانا جو ہے کھائے گا ایک ڈکار میں کھانا ہضم، اور جو ہے اس کے اندر سے بدبو نہیں آئے گی، بلکہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ اس ڈکار کے اندر سے خوشبو مہک آئے گی۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو انعام دینے والے ہیں جنہوں نے دنیا کے اندر رہ کر اچھے اعمال کیے ہیں۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں فی جنت عالیہ، دوسرا انعام اس کو یہ دیا جائے گا کہ اونچے اونچے باغات اس کو دیے جائیں گے۔ اس سے مراد مفسرین نے یہ بھی لکھا ہے کہ جنت کے جو اعلیٰ درجے ہیں اس اعلیٰ درجوں کے اندر ان کو رکھا جائے گا، اور دوسری مراد اس سے یہ ہے کہ جنت کے جتنے بھی بڑے بڑے باغ ہیں ان تمام باغ کو اس کے حوالے کر دیا جائے گا اور کہا جائے گا کھاؤ اور پیو اور اس کے اندر عیش و عشرت کی زندگی گزارو، کیونکہ وہاں تو کوئی نیک عمل نہیں کرنا ہے، نہ نماز، نہ روزہ، نہ زکوٰۃ، نہ حج، کچھ نہیں کرنے کی زندگی تو دنیا کے اندر کی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی ارشاد فرماتے ہیں کہ کیسی نعمتیں ہوگی، قطوفہا دانیہ، اور اس کے میوے یعنی جنت کے میوے جو ہیں جھکے ہوئے ہوں گے، یعنی کھانے کی جو ٹینشن ہوتی ہے نا آدمی کو، دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے، آدمی کو رزق حاصل کرنے کے لیے اپنے گھر سے نکلنا پڑتا ہے، دکان جانا پڑتا ہے، دکان کھولنی پڑتی ہے، 24 گھنٹے دکان پر دینے پڑتے ہیں، پھر مہینے کے بعد کچھ نتیجہ نکلتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایمان والوں کی زندگی جنہوں نے نیک عمل کیے ہیں، آخرت کی زندگی دیکھو تو صحیح کیسی ہے کہ اللہ اس کو انعام کے طور پر ایسے پھل عطا کر دیں گے کہ وہ جہاں بیٹھا ہوا ہوگا وہ ٹہنی وہاں پر جھکی ہوئی ہوگی، وہ بیٹھے بیٹھے وہ پھل توڑ کر کھا سکتا ہے، کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے پھل توڑ کر کھا سکتا ہے، چل رہا ہے تو چلتے ہوئے پھل توڑ کر کھا سکتا ہے، سویا ہوا ہے، لیٹا ہوا ہے تو وہ لیٹ کر پھل کو توڑ کر کھا سکتا ہے، اور بڑے تازہ ترین پھل اس کو عطا کیے جائیں گے۔ اور دنیا کے اندر کیا ہوتا ہے کہ اگر کسی درخت پر سے پھل نکالنا ہو تو یوں ہاتھ لمبا کیا اور آ گیا پھل، ایسا ہوتا ہے؟ نہیں، آدمی کو کسی چیز کا سہارا لینا پڑتا ہے، لکڑی کا سہارا لیتا ہے یا پھر درخت پر چڑھ کر اس پھل کو اوپر سے نیچے اتارتا ہے۔ لیکن جنت کے اندر یہ چیز نہیں ہوگی، قطوف و دانیہ، وہ جو ہے پھل کی جو ٹہنیاں ہوگی وہ جھکا دی جائے گی، بیٹھا ہے تو بیٹھے بیٹھے پھل کو توڑ لے گا، کھڑا ہے تو کھڑے کھڑے پھل کو توڑ لے گا، یعنی جب چاہا جس جگہ پر چاہا وہ پھل کو توڑ کر وہ کھا سکتا ہے۔ پھر آگے اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ جنت میں جب داخل ہو جائیں گے تو کہا جائے گا جنتیوں سے کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، اب وہاں پر کوئی نیک عمل نہیں، کوئی جو ہے حج زکوٰۃ کچھ نہیں کرنا ہے، ایک سبحان اللہ بھی نہیں پڑھنا ہے، کلوا واشربوا، اب کھاؤ اور پیو،
کس چیز کے اوپر یہ انعام کس چیز پر ملا ہے؟ بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، گزشتہ دنوں کے اندر یعنی دنیا کے اندر رہ کر تم نے جو نیک اعمال کیے ہیں اس کے بدلے کے اندر یہ چیز ہے کہ اب کھاؤ اور پیو، عیش و عشرت کی زندگی گزارو۔ اب ایک مراد یہاں پر فی الایام الخالیہ، خالی دنوں کے اندر مراد لے لیا ہے کہ آدمی جو ہے کھانے اور پینے سے خالی کون سے مہینے میں ہوتا ہے؟ خالی مہینہ کون سا ہوتا ہے جس میں کھانا اور پینا نہیں ہوتا ہے؟ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے جس کے اندر نہ کھانا ہے نہ پینا ہے۔ وہ رمضان کا مہینہ کھانے اور پینے سے بالکل خالی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں، مفسرین نے لکھا ہے کہ اس سے مراد یہ ہے کہ روزوں کی اللہ تبارک و تعالیٰ روزوں کے بدلے میں انعام عطا فرمائیں گے کہ اب روزہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، کھاؤ اور پیو۔ یہ تو جو ہے ان لوگوں کا حال ہے جن کو نامہ اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا، سیدھے ہاتھ میں ملے گا جن کو نامہ اعمال ایمان والے ہیں۔ لیکن جن کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا یعنی کہ کافر مشرک لوگ، اللہ کے نافرمان لوگ، ان کی کیا حالت ہوگی، ان کی کیا کیفیت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کیفیت کو بیان کر رہے ہیں۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ، اور بہرحال جو لوگ جو ہے جن کا نامہ اعمال ان کو بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ کیا کہیں گے؟ ایک تو جو ہے پہلے سے ہی ذلیل ہیں، ان کو تو معلوم ہے کہ ہمارا نامہ اعمال تو صحیح ہونے والا ہے ہی نہیں، ہم دنیا کے اندر رہ کر گناہ کر کے آئے ہیں، اللہ کی نافرمانی کر کے آئے ہیں، پہلے سے ہی ذلیل ہے۔ وَيَقُولُ يَا لَيْتَنِي لَمْ أُوتَ كِتَابِيَهْ، کہے گا کہ کاش یہ نامہ اعمال مجھے دیا ہی نہ جاتا، مجھے ملتا ہی نہیں، یہ کیوں جو ہے نامہ اعمال ملا اور لوگوں کے سامنے اس کی ذلت اٹھانی پڑے گی۔ وَلَمْ أَدْرِ مَا حِسَابِيَهْ، اور کہا جائے گا کہ کاش جو ہے حساب کا دن ہی مجھے معلوم نہ ہوتا، میرا حساب ہی نہ ہوتا، اور حساب ہوا ہے تبھی تو پتہ چلا نا کہ میرے نامہ اعمال کے اندر کیا کیا چیزیں لکھی ہوئی ہیں، کیا کیا گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ یا لیتہا کانت القاضیہ، اور کہے گا کہ کاش موت سارا قصہ ہی ختم کر دیتی، یعنی ایک مرتبہ دنیا کی زندگی کے بعد جو موت آئی اس کے بعد کاش اللہ مجھے زندہ ہی نہ کرتا واپس، تو یہ چیز مجھے دیکھنی نہ پڑتی، یہ نامہ اعمال مجھے دیکھنا نہ پڑتا کہ اس نامہ اعمال کے اندر تو سارے ہی گناہ لکھے ہوئے ہیں۔ ما اغنا عنی مالیہ ہلک عنی سلطانیہ، کہے گا میرے مال نے مجھے کچھ کام نہ دیا، میری سلطنت، میرا عہدہ، میرا اقتدار جاتا رہا۔ اب یہاں پر ایک چیز سمجھنے کی ہے کہ انسان کو دنیا کے اندر دو چیزیں نفع دیتی ہیں اور انسان کو جو ہے کامیاب کرتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ کہیں پر آدمی کوئی دنیا کے اندر کسی چیز کے اندر پھنس گیا، یا تو اس کے پاس مال و دولت زیادہ ہوگی، مال کے ذریعے بچ جائے گا، کسی کیس میں پھنس گیا، اس نے بہت سارا مال اس کے ہاتھ میں تھما دیا، وہ آدمی وہاں سے آزاد۔ اور دوسری چیز اس کا عہدہ اور اقتدار، وہ کتنا اونچے لیول پر ہے، وہ کتنا اونچے عہدیدار پر ہے، اقتدار اس کا کیا ہے، وہ اس کا عہدہ اس کو بچا لیتا ہے کہ یہ بہت اونچے لیول کا آدمی ہے، تو یہ جو ہے یہ چیز نہیں کر سکتا، اور وہاں سے وہ چیز چھوٹ جائے گی اور وہاں سے وہ چھوٹ جائے گا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کہتے ہیں کہ ما اغنا عنی مالیہ، کہے گا کہ دنیا کے اندر تو مال مجھے نفع دیتا تھا، مال جو ہے میری حفاظت کرتا تھا، لیکن آج میرے مال نے مجھے کچھ کام نہ آیا، یہ میرا مال حلق عنی سلطانیہ، اور میری حکومت بھی جاتی رہی۔ اور انسان کی حکومت کسی نہ کسی چیز پر ہوتی ہے، انسان اپنے گھر میں حاکم ہوتا ہے، بڑا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے اپنے خاندان میں بڑا ہوتا ہے، یا پھر جو ہے گلی محلوں کے اندر جو ہے رعب دکھاتا ہے، یا پھر جو ہے دیش کا بادشاہ ہوتا ہے، ضلع کا ہوتا ہے حکم حاکم، اور کہیں نہ کہیں تو جو ہے وہ کسی نہ کسی درجے میں وہ حاکم ہوتا ہے، اور آخر کے اندر اپنے مال کا تو مالک ہوتا ہی ہے، لیکن یہ ساری سلطنت اس سے اس دن چھین لی جائے گی، اور کہا جائے گا یہ دنیا کے اندر عہدہ داری چلے گی، لیکن یہاں پر عہدہ داری تمہاری نہیں چلے گی۔ حلق عنی سلطانیہ، میری سلطنت جاتی رہی، میرا عہدہ جاتا رہا، نہ مال مجھے کام آیا، نہ میرا عہدہ میرا کام آیا، اور فرشتوں کو حکم کیا جائے گا خذوہ، پکڑو اس کو۔ اور حدیث پاک میں آتا ہے روایت کے اندر کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے اس کو پکڑنے کے لیے، تو 1,00,000 فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے۔
کتنے فرشتے؟ 1,00,000 فرشتے اس کو پکڑنے کے لیے آئیں گے. خذوہ فغلو، اور اس کے گلے کے اندر توق ڈال دو. اور توق ڈالنے سے مراد یہ ہے کہ اس کے دونوں ہاتھ اس کی گردن کے ذریعے باندھ دو اور اس کے گلے میں توق ڈال دو تاکہ اس کے ہاتھ بھی حرکت نہ کرنے پائے. ثم الجحیم صلو، اور اس کو اٹھا کر جہنم کے اندر پھینک دو. اور جہنم کیسی؟ اب اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مزید تاکید کو بیان کرتے ہوئے کہہ رہے ہیں ثم فی سلسلۃ ضرعها 70 ذراعا فاسلکوا. صرف جہنم میں پھینکا نہیں جائے گا، اور خطرناک عذاب اللہ بیان کر رہے ہیں کہ اس کو جو ہے 70 ہاتھ ایک لمبی جو ہے زنجیر لائی جائے گی. کتنی؟ 70 ہاتھ لمبی. ایک ہاتھ ایسے 70 ہاتھ کیے جائیں، ایسی زنجیر اور سانکل لائی جائے گی اور کہا جائے گا کہ اس کو اس سے جکڑ دو. اور جکڑنے سے مراد عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو مفسر قرآن ہیں وہ کہتے ہیں کہ وہ جو زنجیر ہوگی اس کو آگ کے اندر پہلے تپایا جائے گا، اور آگ کے اندر تپا کر جو ہے اس کو پورے جسم کے اندر اس طرح داخل کیا جائے گا کہ جہاں سے پاخانہ نکلتا ہے پاخانہ والے حصے سے داخل کیا جائے گا اور منہ سے نکالا جائے گا. جس طرح آدمی جو ہے ایک جو ہے باریک دورے کو لے کر تسبیح کے ایک کونے کے اندر داخل کرتا ہے، ایک سوراخ سے داخل کرتا ہے دوسرے سوراخ سے نکالتا ہے، اس طرح اس کو عذاب دیا جائے گا. اور یہ اس کا عذاب ہوگا کہ بڑا خطرناک عذاب ہے. اللہ تبارک و تعالی ہماری حفاظت فرمائے. تو یہ جو اس کا خطرناک عذاب ہوگا کہ ایسی زنجیر، لمبی زنجیر لائی جائے گی، اس کے ذریعے اس کو باندھ دیا جائے گا. اور کس بنا پر یہ ساری چیزیں اور یہ سارے عذاب جو اس کو مل رہے ہیں، یہ کس بنا پر مل رہے ہیں؟ کیا اس نے کیا دنیا میں ایسا؟ اب اللہ اس کو بیان کر رہے ہیں انہ کان لا یؤمن باللہ العظیم، کہ یہ جو ہے اللہ پر اور اس اللہ پر جو سب سے بڑے ہیں، جو سب سے برتر ہیں، کوئی جو ہے ان سے بڑا نہیں ہے، وہ ان پر ایمان نہیں لایا. اس کی زندگی کے اندر ایمان نہیں تھا، اور ایمان کے اندر ساری چیزیں داخل ہو گئی. اللہ کے رسول پر ایمان لانا، کتابوں پر ایمان لانا، رسولوں پر ایمان لانا، جنت جہنم پر ایمان لانا، آخرت پر ایمان لانا، بعث بعد الموت پر ایمان لانا، اور کل قیامت کی دن جو ہے قیامت قائم ہوگی، حساب دینا ہے، کتاب دینا ہے، اس پر ایمان لانا. اور جو ہے قبر کے اندر جو ہے عذاب ہوگا، اور قبر کے اندر جو ہے فرشتے آئیں گے، منکر نکیر کے سوالات ہوں گے، اور یہ ساری چیزیں ہوگی. ان ساری چیزوں پر ایمان لانا، لیکن ایک ان تمام چیزوں کے اندر سے ایک چیز پر بھی اس کا ایمان نہیں تھا. ایک تو یہ ولا يحض على طعام المسکین، اور محتاجوں کو جو ہے کھانے کے اوپر دوسروں کو ترغیب نہیں دیتا تھا. ایک تو یہ کہ خود کھلانا، اور دوسرا ہے کہ کسی دوسرے کو کھلانے کی ترغیب دینا. خود تو جو ہے غریبوں کو کھلاتا نہیں تھا، لیکن دوسروں کو ترغیب بھی نہیں دیتا تھا کہ بھئی اس کو کھلا لے یار، وہ غریب ہے، 3 دن کا بھوکا ہے، 4 دن کا بھوکا ہے، 10 دن کا بھوکا ہے. تو دوسروں کو جو ہے ترغیب بھی نہیں دیتا تھا. ایک آدمی جو ہے خود کھلاتا ہے، کسی غریب کو اندر روٹی دے دی، پانی کا گلاس اس کو جو ہے پیاسا تھا اس کو پانی پلا دیا، لیکن اس نے یہ تو کیا ہی نہیں، لیکن جو ہے کوئی دوسرا مالدار دکھاتا اس کو اس بات کی ترغیب بھی نہیں دی کہ وہ اس غریب کو کھلائے. اس کے اندر وہ ساری چیزیں آ گئی جو انسان کے حقوق سے تعلق رکھتی ہے. کیونکہ یہ غریب کو کھلانا، مسکین کو کھلانا، یہ کون کرے گا؟ ایک انسان دوسرے انسان کے ساتھ اچھا ویوہار کر سکتا ہے. تو یہ ساری چیزیں اس کے اندر آ گئی کہ کسی غریب کو کھلائے، یا کسی پڑوسی کا حق ادا کرے، اپنے ماں باپ کا حق ادا کرے. یہ ساری چیزیں انسانوں کے جتنے بھی حقوق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف یہ ایک چیز کو بیان کر کے بتلا دیا کہ انسان کے جتنے بھی حقوق ہیں وہ اس حقوق کو اس نے ادا نہیں کیا ہے، جس کی وجہ سے اس کو یہ عذاب دیا جا رہا ہے. فَلَيْسَ لَهُ الْيَوْمَ هَاهُنَا حَمِيمٌ. اور تیسری چیز یہ ہے کہ اس کا اس دن کوئی مددگار نہیں ہوگا. دنیا کے اندر تو آدمی تکلیف آتی ہے تو دوست کو بلا لیتا ہے، رشتہ دار کو بلا لیتا ہے فون کر کے کہ آ جا مجھے تکلیف آئی ہے، لیکن کل قیامت کی دن اس کا کوئی نہ دوست ہوگا نہ کوئی اس کا ہمسایہ ہوگا کہ اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے بچا سکے.
ولا طعام الا من غسلین، اور اللہ دوسرا عذاب دے رہے ہیں کہ اس کو کھانے کے لیے کیا ملے گا؟ غسلین دیا جائے گا۔ غسلین کسے کہتے ہیں؟ غسلین کہتے ہیں جہنمیوں کا جو پیپ ہوتا ہے، وہ پیپ ایک گھڑے کے اندر جمع کیا جائے گا، اور جب اس کو بھوک لگے گی وہ پیپ اس کو دیا جائے گا کہ یہی پیو۔ اللہ اکبر، کتنا خطرناک عذاب! آدمی کے جسم کے اندر سے خون اور پیپ نکل جائے تو آدمی کو خود کو کراہت ہوتی ہے، اچھا نہیں لگتا ہے اور اس کو بدبو آتی ہے، لیکن وہی بدبودار خطرناک گرم پانی اس جہنمی کو دیا جائے گا کہ جو جہنمیوں کے اندر سے زخموں کے اوپر سے پیپ اور خون نکل کر ایک گھڑے میں جمع ہوگا، وہی اس کو دیا جائے گا۔ بھوک لگے گی تو لا یأکلہ الا الخاطئون، اور یہ جو ہے عذاب صرف انہی لوگوں کو دیا جائے گا جو گنہگار ہے۔ یہ رزق کس کا ہوگا؟ گنہگار لوگوں کا ہوگا۔ اور خاطئون کا جو لفظ اللہ نے استعمال کیا ہے کہ خاطئون سے مراد وہ گنہگار جنہوں نے جان بوجھ کر گناہ کیا ہے۔ ان کو معلوم تھا کہ یہ شراب پینا گناہ ہے، ان کو معلوم تھا کہ چوری کرنا گناہ ہے، ان کو معلوم تھا کہ دوسرے پر الزام لگانا یہ گناہ ہے، یہ جانتے ہوئے بھی گناہ کیا ہے، اس کو بولتے ہیں جان بوجھ کر گناہ کرنا۔ ایک ہوتا ہے آدمی کو گناہ معلوم نہیں ہے، غلطی ہو گئی اس سے، وہ اللہ سے معافی مانگے گے تو اللہ معاف کر دیں گے، لیکن ایک معلوم ہوتے ہوئے گناہ کرنا، اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے کہ معلوم ہوتے ہوئے اس نے گناہ کیے تھے، اس کی وجہ سے یہ اس کو عذاب دیا جائے گا کہ اس کو جہنمیوں کے زخموں کے اندر سے جو پیپ اور خون نکلے گا وہ اس کو کھانے اور پینے کے لیے دیا جائے گا۔ ان تمام یہ عذابات ہمارے سامنے ہیں، اور ایمان والوں کی جو انعامات ہمارے سامنے ہیں، اسی کے ذریعے ہم اندازہ لگا لیں کہ دنیا کے اندر اللہ نے ہم کو تیاری کے لیے ہی بھیجا ہے۔ کل قیامت کی دن یہ سارے اعمال، یہ ساری چیزیں ہمارے سامنے بھی پیش آنے والی ہیں۔ نامہ اعمال ہم کو بھی ملنے والا ہے، دائیں ہاتھ میں یا پھر بائیں ہاتھ میں، کسی نے ایک چیز کا فیصلہ تو ہونا ہی ہے، لیکن دنیا کے اندر رہ کر کیوں نیک اعمال کر کے نامہ اعمال کے اندر ہم نیک اعمال کو بھر لیں، اور کل قیامت کے اللہ کے سامنے حساب کتاب کا دن آئے گا تو ہماری زبان کے ذریعے بھی یہی الفاظ نکلیں گے، انی ظننت ملاق حسابیہ، مجھے تو یقین تھا اس بات کا کہ حساب آنا ہے، اس لیے میں نے دنیا میں نیک عمل کر کے آئے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو دنیا میں رہ کر نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جتنے بھی برے اعمال ہیں، اللہ کی جتنی بھی نافرمانیاں ہیں